الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے عالمین کا رب ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تیری ہی، تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت ہمارے مطالعے میں تھی اور اس کے ایک حصے پر ہم نے بات کی تھی، اور وہ حصہ ایاک نعبد یہ حصہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں قرآن مجید میں، اور اسے کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بات کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، یہ تو الفاظ قرآن مجید کے ہیں اور یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا مطلب ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے، اس کا جو اسلوب ہے، جو انداز ہے، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو کون کہے گا؟ ہم کہیں گے نا۔ تو اللہ نے ہمیں یہ الفاظ سکھائے ہیں، اور یہ الفاظ وہ ہیں جو کہ بندے کے معبود کے سامنے ہونے چاہیے، یعنی یہی ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں وہ الفاظ عطا فرمائے ہیں، وہ انداز عطا کیا ہے کہ جو اس کے شایان شان ہے، یعنی اس کے ساتھ ہم جب بات کر اللہ سے بات کر رہے ہیں تو ان الفاظ کے ساتھ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس پر ہمارا اصرار ہے۔ تو یہ بات پچھلی مرتبہ تھی، عبادت کے معنی کیا ہیں اور عبادت کی وسعت کتنی ہے، اور اللہ ہی کی عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہم سے کہلوا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسا ہی ہونا چاہیے، اور ہم کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے کہا تھا تو میں نے کہہ دیا، یہ کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جب ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو ہم وہی بات کہہ رہے ہیں جو اس میں کہی گئی۔ تو گویا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے، ہم اللہ ہی کی عبادت کریں، تو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، طے کر لیا، ہو گیا معاملہ، فیصلہ۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ایاک نعبد کے بعد اب ایک بات ہو گئی تھی، اب دوسری بات ہو گئی کہ اور کیا ہے؟ اور واو ہے نا ساتھ میں، تو واو کا مطلب اور ہے، اور یعنی یہ کام اپنی جگہ پر اور یہ کام اپنی جگہ پر، یعنی یہ کام بھی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے یعنی اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ بات ہم کہہ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ عبادت کرنا ہمارا کام ہے، مدد مانگنا بھی ہمارا کام ہے، لیکن مدد کرنا کس کا کام ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو انسان مدد کا محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ انسان کا جو معاملہ ہے کہ وہ ضعیف پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، ان الانسان خلق ضعیفا، بے شک انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ تو کمزور کو ضرورت ہے اپنی کمزوری دور کرنے کے لیے کسی طاقتور کی، ہوتا ہے نا کہ کسی طاقتور سے دوستی ہو جائے تو ذرا معاملہ اچھا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو کمزوری ہے لیکن طاقتور کے ساتھ مل کے ہماری طاقت میں بھی اضافہ ہو گیا، ہماری طاقت میں بھی اس کی طاقت کی وجہ سے اضافہ ہو گیا، وہ ہماری مدد پر ہے، وہ ہماری پشت پناہی کر رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، جہاں ضرورت پڑے گی وہ ہمارے ساتھ ہوگا، وہ ہماری مدد کرے گا۔ لیکن اگر وہ مدد نہ کرے تو بیکار ہو جائے گا معاملہ۔ تو آدمی اس کو اپنا مددگار بناتا ہے، دوست بناتا ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تاکہ اس کی کمزوری کا مداوع ہو سکے۔ لیکن اگر کمزور کے اوپر ہی بھروسہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی کمزور پر بھروسہ کرے تو پھر تو معاملہ یہ ہوگا کہ
طالب بھی کمزور، جو کہا ہے ضعف الطالب والمطلوب، یعنی یہ سورہ حج کی آخری رکوع میں یہ مضمون ہے، تو کیا کہا؟ طالب بھی ضعیف اور مطلوب یعنی مدد چاہنے والا بھی ضعیف، اور جس سے مدد مانگ رہے ہیں وہ بھی ضعیف کمزور۔ ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمزور، ضعیف کمزور ہے، تو مدد چاہنے والا بھی کمزور اور جس سے مدد چاہ رہا ہے وہ بھی کمزور، تو کیا فائدہ ہوا؟ ضعیف ضعیف سے مل جائے، یعنی دونوں ہی سائل ہیں، تو سائل اور سائل مل کے کیا کریں گے؟ دونوں کا معاملہ جو ہے کام تو نہیں ہے، تو طاقتور کے ساتھ تو بات ہوتی ہے، تو اسی لیے وہاں پر کیا کہا؟ ضعف الطالب والمطلوب وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی، جسے بنانا تھا ادھر تو گئی نہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ ہے قوی۔ قوی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اردو میں بھی آتا ہے قوت کے ساتھ، قوت والا، اور عزیز کا مطلب ہوتا ہے جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یعنی ایسا ہے جس پر کوئی غالب ہی نہیں آ سکتا۔ ظاہر اس سے دوستی ہو جائے تو کیا بات ہے، اس کا وہ آپ کے ساتھ ہو جائے تو کیا بات ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے استعین، اس کا مادہ ہوتا ہے استعانت کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کبھی آپ کو یاد ہو پڑھا ہو کہیں، اس کا مادہ ہے عین واو نون، اون۔ اون سے کبھی آپ نے سنا ہو آوان ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی یہ آوان، ہاں آوان ہے، تو یہ اسی سے ہے۔ یا یہ ایک لفظ اور ہوتا ہے اردو میں استعمال کرتے ہیں تعاون۔ تعاون کیا ہوتا ہے بھائی؟ تعاون کر، آپ تعاون کیجئے، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا، تو اس میں یہ تعاون ہے۔ یہ اس سے استعانت، تو یہ مددگاری کا معاملہ، استعانت چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، تو اسی میں قرآن مجید نے بھی اس طرح استعمال ہوا، کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا مدد حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا مدد حاصل کرو، واللہ المستعان، اللہ ہی سے مدد چاہی جا سکتی ہے، علی ما تصفون، جو باتیں تم بناتے ہو، سورہ یوسف میں بھی ہے، انبیاء میں بھی، رحمان کے ساتھ لفظ کے ساتھ یہ بات آتی ہے۔ تو یہ سب کا مطلب کیا ہے کہ وہی جس سے مدد چاہی جائے اور وہ مدد کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتا دی۔ اب یہ مدد کا معاملہ جب اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا، اللہ کے ساتھ خاص ہو گیا، اللہ کی کہا نا ایاک، ایسے ایاک نعبد، یہ بات تو بالکل واضح ہے نا کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کے نہیں، پکی بات ہے یہ بات۔ ایاک نعبد کہا ہے تو یہی لفظ کہا ہے نا، ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں بس، اور عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ تو پھر جب ایاک نستعین آ گیا، وہی چیز آ گئی، نعبد کی جگہ نستعین آ گیا، تو بات تو ایک ہی رہی کہ تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اسی سے مدد چاہنا، تو اس سے مدد چاہنے کی بات ایک تو یہی ہے کہ کوئی مدد کرنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ان الانسان خلق ضعیفا، تو انسان میں یہ نہیں کہا کہ فلاں انسان فلاں انسان، یعنی من حیث الانسان، من حیث الانسان، سارے انسانوں کی بات ہو گئی ہے، سارے انسانوں کی بات ہو گئی، اس اعتبار سے کہ انسان مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، یعنی بات ہے نا یہ خالق اور مخلوق کا فرق جو ہے بہت بڑا ہے، نمایاں ہے سامنے۔ تو اس اعتبار سے انسان جو ہے جن بنیادوں پر بنایا گیا ہے، جن بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، اس میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ جو ہے مختلف معاملات مسائل میں اللہ کا حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اللہ کا ضرورت مند ہے۔ اب آپ دیکھیے انبیاء ہیں، انبیاء کی دعائیں قرآن میں لکھی ہیں نہیں لکھی ہیں؟ انبیاء کی دعائیں قرآن مجید میں ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ایوب علیہ السلام رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، تو ارحم الراحمین ہے، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں نا، تو آج ضرورت ہے نا ان کو اس بات کی، اس بات تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے، جب قرآن میں یہ بات ہے، یہ دعائیں قرآن مجید کی یاد کرنے کی، ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ وہاں کہہ رہے ہیں، وہاں پہنچے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ ضرورت ہے نا یہ اللہ سے مانگ، تو مقصد یہ کہ ضرورت مند تو مطالبہ ہے اللہ سے، اللہ سے مانگنا ہے۔ باقی تو یہ بات اس اعتبار سے کہ ضرورت ہے، ضرورت ہے اس لیے تو کہہ رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسانوں میں سب سے اشرف کون ہے؟ انبیاء ہے۔
انسانوں میں سب سے اشرف انبیاء، اور مخلوقات میں سب سے اشرف کون ہے؟ انسان ہے۔ انسانوں میں سب سے اشرف انبیاء ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہاں تو ان سے آگے تو کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر کس سے مانگیں گے؟ اللہ ہی سے مانگیں گے نا۔ پھر انسان ضعیف ہے، انسانوں کے اندر انبیاء آ گئے، انبیاء بھی اللہ سے استدعا کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہاں ضرورت ہے اس معاملے میں۔ وہ یہ نہیں کہ بھائی ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اپنا کام خود کر لیتے ہیں، ہم تو اپنی تکلیف، ہمیں تکلیف پہلی بات تو ہوتی نہیں ہے، تکلیف ہونا بھی کمزوری ہے۔ بھائی تکلیف کا ہونا کیا ہے؟ کمزوری ہے۔ تکلیف تکلیف اللہ کو تکلیف ہے؟ اللہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اللہ کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ کو کوئی ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز سے اللہ پاک ہے، منزہ ہے، یعنی ہر عیب سے منزہ، اسے کوئی کمزوری، کوئی کمی، کوئی بات جو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا عیب کا کوئی، جیسے برائی کے لیے ہم کہتے ہیں نا، یہ سے یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ بات بھی ہوتی ہے کمزوری، یعنی یہ مسئلہ ہے، مجھے بھوک لگتی ہے، میری کمزوری ہے۔ ہر بات میں بھوک لگتی ہے، اب کھانا چاہیے، کھانے کے لیے پکانا چاہیے، اس سے پہلے آنا چاہیے، اسے 10 مسائل، یعنی سب کیا ہے؟ یہ حاجت ہے، حاجت مندی ہے، حاجتیں، ضرورتیں، یہ کمزوری بن جاتی ہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ معاملہ تو اس اعتبار سے صاف ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین سے مدد مانگنے کی بات کہ اللہ ہی سے مدد مانگنا، تو یہ ہم اللہ کے ساتھ ہی بات کہہ رہے ہیں۔ اب مانگنے کا جو معاملہ ہے، مانگنے کے لیے کیا چیز آتی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ دعا۔ مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ دعا مانگ، یعنی دعا کہہ رہے ہیں نا بھی کہا کہ یہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ دعا کا ویسے مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکارنا۔ دعا کا مطلب ویسے پکارنا ہے، اور حاجت کے لیے پکارنا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ دعا جو ہے یہ صرف ان معنوں میں استعمال ہونے لگی ہے کہ حاجت کے لیے پکارنا، تو وہ اس طرح جو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ویسے پکارنا ہے۔ تو غرض یہ کہ پکارنا، تو پکارنا اپنی ضرورت کے ہی لیے ہے، ضرورت کے لیے ہی ہے۔ اللہ کی توجہ، یعنی ویسے پکارتا آدمی یہ بھی ہے، اللہ کی توجہ حاصل کرنا ہے، اللہ کو متوجہ کرنا ہے، یعنی اللہ کو پکار کے متوجہ کرنا ہے۔ اللہ ہماری طرف توجہ کرے گا تو ہمارا معاملہ بہت اچھا ہوگا، بہتر ہوگا۔ اللہ ہمارے پر، اللہ کی نظر کرم، اللہ کی نظر عنایت، اللہ کی نظر رحمت بندے پر ہو تو اور کیا چاہیے؟ تو اللہ کو پکارنا، ایسے بھی پکارنا جیسے آدمی بغیر کسی طلب کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب اللہ کے ذکر ہے نا، یہ اس اعتبار سے یہ بات کہہ رہا ہے، یا کچھ اور اسی طرح سے اس کے سامنے۔ تو یہ بنیادی طور پر اپنی حاجت مندی، ضرورت کا معاملہ، کہ یہ تعلق بھی کہ آدمی جس کے ساتھ کسی کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، کیوں وابستہ ہوتا ہے؟ اس کی بنیاد ہوتی ہے، کسی کے ساتھ وابستہ ہونے کی بنیاد ہوتی ہے، یا تو وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، یا اس کی کوئی ضرورت اس کے ساتھ ہوتی ہے، یا وہ اس کی کسی خوبی کا مترف ہوتا ہے، یعنی کوئی معاملہ کسی نہ کسی اعتبار سے یہ موجود ہوتا ہے۔ تو حمد کا معاملہ بھی کیا آ گیا؟ وہی اللہ کے پاس ساری خوبیاں، اس کا سرچشمہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، یعنی ساری جہاں کہیں کوئی خوبی ہے تو الحمد کی بات پہلے ہو گئی، مہربانی کی بات پہلے ہو گئی۔ آخرت کا معاملہ وہ سب بھی ادھر ہی ہو گیا، سارا معاملہ ادھر ہی ہے۔ تو جو تعلق بنیادی اللہ کے ساتھ بندے کا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، وہ تعلق ہے، باقی سب اس تعلق کے اندر مددگار ہیں، باقی سب کیا ہے؟ اس تعلق کے اندر مددگار ہیں۔ اللہ کے رسول دنیا میں آ کے اللہ کے بندوں کو اللہ سے وابستہ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ، لیکن بہرحال اصل جو معاملہ جس سے وابستہ کرتے ہیں وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے، یعنی معاملہ تو اللہ کا مقام اللہ کا مقام ہوتا ہے، جو تعلق جو حق اللہ کا ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور جو رسول کا ہے وہ رسول کا ہے، اس کی اطاعت ہوگی، فرمانبرداری ہوگی، محبت ہوگی، عقیدت ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن عبادت، استعانت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس لیے کہ بہرحال مدد کرنے والا، مدد کرنے کی بات جو ہے اس اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں، کوئی مدد کرنے کی بنیاد کیا بنتی ہے؟ مدد کرنے کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ایک بات تو یہ ہوتی ہے میری جو ضرورت ہے اس کا علم ہو کسی کو، جس سے میں چاہتا ہوں اس کو میری ضرورت کا علم ہو، معلوم ہو اسے، معلوم ہی نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا آپ کا کیا حال ہے، میں آپ کی عادت کے لیے آتا، میں آپ کی ضرورت کے لیے آتا، میں کسی وقت آپ کے پاس آتا، آپ کی کوئی مشکل تھی، کوئی پریشانی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔
مجھے تو یہ بات معلوم ہی نہیں ہوئی کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے. تو علم کا معاملہ عذر ہو گیا. ابھی کیا یہ عذر ہے, یہ معاملہ اپنی جگہ پر علم ہونا. اب علم کے لیے کیا چیز ہے, یعنی آپ مجھے کہلوائیں گے, بات ہوگی, پہنچے گی, یہ سارے معاملات. اب اس کے بعد پھر اور آگے چلے گی بات, لیکن موجود ہی نہیں ہے, موجود ہی نہیں ہوں, مقام پر نہیں ہوں, دنیا میں نہیں ہوں, تو ظاہر سی بات ہے کیسے پہنچائیں گے. یہ معاملہ جو ہے علم کا معاملہ جو ہے, تو اللہ کا جو علم ہے, اللہ کا جو علم ہے, اللہ ہر ایک کے حال سے واقف ہے. اللہ ہر ایک کے حال سے واقف ہے, اور جو اللہ کو جب جہاں سے پکارے, جو جب جہاں سے اللہ کو پکارے, اللہ اس کی پکار سنتا ہے. اسی لیے اللہ کی جو صفات کا معاملہ ہے, یہ صفات انسان کو شرک سے بچاتی اور اللہ کے ساتھ وابستہ کرتی ہیں. تھوڑا سا آدمی غور کرتا ہے اس معاملے میں کہ دیکھیں اب ضرورت ہے, اللہ کو پکارنا ہے, اللہ سے مانگنا ہے. کیا دنیا میں کوئی اور ایسی ہستی ہو سکتی ہے کہ جو جس طرح اللہ سنتا اسی طرح وہ بھی سنے؟ میں دل میں کہہ رہا ہوں, میری بات جو ہے اب کیسے سنے گا؟ یا چلیے یہاں پر کہہ رہا ہوں بیٹھ کے, اب یہ بات سننے کے لیے یعنی معاملہ دنیا میں کوئی موجود ہو تو آلات چاہیے, معاملات چاہیے, وہاں تک پہنچ ہونی چاہیے, یعنی سب چیزیں, اور دنیا میں نہ ہو کوئی, جیسے کسی کو ایسے پکار رہے ہیں. تو یہ معاملہ کیا, اس علم کی بات کر رہے ہیں ابھی صرف ہم, کہ کلی علم کا ہونا, کلی علم کا ہونا, پکارنے والے کو جب پکارا جائے تو اب اس کا اگر بیک وقت اللہ تعالیٰ کا سننا کیا ہے, اللہ تعالیٰ سمیع ہے نا, اس کی صفت ہے سمیع. آپ سارے مل کے بولنے لگے تو یہیں بیٹھ کے کہیں گے بھائی ایک ایک کر, ایسے کیا سمجھ میں آئے گا بھائی, آرام ایک ایک کر کے بولیے. یعنی سماعت ناقص ہے. پوری دنیا کے انسان, پوری دنیا کے انسان بیک وقت اللہ سے مانگے, اللہ سے بات کرے, تو اللہ کو سننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے. یعنی اگر ہم یہ دیکھیں تو لاکھوں نہیں کروڑوں بیک وقت پکار رہے ہوتے ہیں, کروڑوں پکار رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے, ایک واللہ عالم بالصواب کہتے ہیں, اس طرح بات ہوتی ہے کہ دنیا کا جو نظام ہے, دنیا کا جہاں جہاں انسانی آبادی ہے, وقت تو آگے پیچھے نا, آج یہاں شام ہو رہی ہے تو کہیں صبح ہو رہی ہے, یا یہ وقت ہو رہا ہے کہیں وہ وقت ہو رہا ہے, یہ روٹیشن ہے. تو ہر وقت کہیں نہ کہیں نماز کا وقت ہے, کوئی نہ کوئی وقت ہو رہا ہے, کم سے کم یہ اذان ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے. ابھی پتہ چلا کہ صاحب اس وقت 9 بج رہے ہیں تو وہاں 6:45 بج رہے ہیں, شاید وہاں پر ابھی عشاء کی اذان شروع ہونے والی ہو, یعنی یہ ہو رہی ہو, کچھ ہو رہا. مقصد یہ کہ بیک وقت یہ کہیں نہ کہیں سلسلہ جاری ہے, اور بڑی تعداد میں جاری ہے. تو لوگ اب یہ پکارنے والا, اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیک وقت لاکھوں پکارے, کروڑوں پکارے, اربوں پکارے, اس کے لیے کوئی مسئلہ, ایسی سماعت کا کوئی تصور نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ, کوئی اردو میں ہے, کوئی انگریزی میں ہے, کوئی فارسی میں ہے, ایسا ہی ہے نا, ہر ایک کی الگ زبان ہے, ہر ایک کی الگ زبان ہے. اب یہ بات کہ ہر زبان کا سمجھنا, ہر زبان کا سمجھنا, یہ کیا ممکن ہے کسی کے لیے؟ یعنی علم کے بعد اگر ویسے بھی دیکھیں تو یہ بات یہ ہے, اور گونگے کی زبان کون سمجھے گا بھائی, چلو, یعنی یہ معاملہ اس اعتبار سے ایسے بھی ہے نا, یہ ساری چیزیں ہیں, یہ سارے معاملات ہیں. کسی کو فالج ہو گیا, زبان بند ہو گئی, ایسا گونگا نہیں, ایسی فالج ہو گیا, زبان بند ہو گئی, اب دل نے پکار رہا ہے, دل نے پکار رہا ہے, کون سننے والا ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے, جب وہ اسے پکارتا ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ, یہ سماعت کا جو معاملہ ہے یہ, تو یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے, یعنی یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. جو سنے گا تو اسی کو علم ہوگا, جو علم ہوگا تو آگے بات چلے گی, آگے بات چلے گی. پھر اس کے بعد دوسری صفت کیا آتی ہے, کوئی کام کرنے کے لیے قدرت. قدرت, اب آپ نے مجھ سے کہا, میں نے آپ سے کہا, ہے کسی اور نے کسی سے کہا, بھئی یہ تو میرے بس کی بات نہیں. قدرت نہیں. دنیا میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا, اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے. یہ جو تعلق استعانت, یہ کیا ہے, فوق الفطری طریقے سے, فوق الفطری طریقے سے, جہاں اسباب سے ماورا ہو کر, اللہ تعالیٰ سے تو ایسے ہی مانگتے ہیں نا, اسباب سے ماورا ہو کر اللہ سے مانگ رہے ہیں, تو یہ مسئلہ آپ حل کیجئے, یہ پریشانی آپ حل کیجئے, یہ درکار ہے یہ آپ دیجئے. اب اس کے اندر کوئی ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے کہ ایسے یعنی اسباب سے ماورا ہوگا, اللہ کا معاملہ فیصلہ ہو گیا تو ہو جائے گا.
یعنی معاملہ اس کا ہوگا جیسے بھی کرے گا. تو اس اعتبار سے یہ معاملہ اگر دنیا میں جہاں اسباب کا معاملہ وہاں بھی کیا چیز ہے, وہاں بھی معاملہ کیا ہے اسباب کے ساتھ بھی, تو یہ تو میرے بس میں نہیں ہے, یہ چیز تو میں نہیں کر سکتا. آج آپ دیکھ لیجئے جو دنیا کے حکمرانوں کی جو معاملات ہیں, پاکستان کے حکمران ہیں بہت کچھ نہیں کر سکتے, یعنی پریشان گھوم رہے ہیں نا بھائی. صورتحال کیا ہے, پریشان گھوم رہے ہیں, نہیں کر سکتے. چلیے ان کی بات چھوڑیے, وہ امریکہ آج کی سپر طاقت ہے, سپر طاقت ہے نا آج کی, کیا جو چاہتا ہے وہ جاتا ہے, اختیار ہے, قدرت ہے. اتنی دن سر پھوڑ کے چلا گیا. افغانستان میں کیا ہو رہا تھا, یہ بات ہے کہ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کر کے کہ اپنی بات, یعنی جو چاہتا ہے, یعنی قدرت کا معاملہ, قدرت تو اگر بس میں ہوتا تو سب ختم کر کے اور اپنا ہی وہ اشارہ بنا کے پھر سے جاتا, لیکن بس میں نہیں ہے. قدرت کی بات یہ, اس کے علاوہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں, یعنی گننا مشکل ہو جائے گی باتیں. اگر آپ سوچیں, غور کریں, بڑے سے بڑے مقتدر کی بات کریں, آپ بڑے سے بڑے مقتدر کی بات کریں, یہ بات سامنے آئے گی کہ وہ قدرت وہ نہیں ہے, جس لیے کہ دنیا میں انسان محدود, اللہ ویسے بھی انسان ہے, مخلوق ہے, اور اس کے علاوہ بھی یہاں محدودیت ہے. جہاں محدودیت ختم ہوتی ہے وہ ذات کون سی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جہاں محدودیت, اللہ تعالیٰ پاک ہے, کس چیز سے پاک ہے, محدودیت سے پاک ہے. ہر جگہ لمیٹیشنز آ جائیں گی, ہر جگہ محدودیت آ جائے گی, لمیٹیڈ. بھائی یہ بات اتنا, اس حد تک, ہر چیز میں یہ بات آئے. وہاں کیا ہے, انلمیٹڈ, کوئی چیز بھی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, کوئی حدود کا مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی یہاں میری حد ختم ہو جاتی ہے, یہاں اس کے بعد کچھ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے, اس حوالے سے یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کا معاملہ. تو اب یہ قدرت کا, کوئی کون سی چیز ہے جو اس کی قدرت سے باہر ہے. ہمارا تو ایمان ہے نا, ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ سے واقف ہیں. کوئی ایسا معاملہ, کوئی ایسی بات, کوئی ایسی چیز جو اس کی قدرت سے باہر ہو, نہیں ہے, ممکن نہیں. یعنی کوئی بھی چیز کی قدرت سے باہر نہیں ہے, ہر چیز. تو قدرت کا ہونا کسی کام کو کرنے کے, میرا کام اٹکا, اب ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے, ان کے اختیار میں ہی نہیں ہے. بھائی فلاں آپ کے دوست ان سے تو ان کے اختیار میں نہیں ہے, کر نہیں سکتے ہیں, ان کے بس میں نہیں ہے. تو قدرت کا ہونا لازم ہے, جس سے مدد چاہ رہے ہیں. یعنی اس کامل کی بات تو یہ بھی ہوگی نا, ہر چیز پر قدرت ہے, جو چاہو مانگو, جیسے چاہو بات کرو. تو قدرت کا جو معاملہ ہے یہ, تو یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, بار بار کہا ہے نا, بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ بھی آ جاتا ہے, اور معاملہ کیا آتا ہے, قدرت کے بعد حکمت کا معاملہ آتا ہے. حکمت کا معاملہ آتا ہے. سب اللہ کے بندے ہیں, سب اللہ سے مانگ رہے ہیں, سب اللہ سے مانگ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں اللہ گرمی ہونی چاہیے, سردی بہت ہو گئی ہے. وہ وہاں پر بیٹھے کہتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ موسم تو اس اعتبار سے مجھے تو سردی چاہیے. وہ فلاں کہتا ہے مجھے اس وقت یہ نہیں, یہ ہونا چاہیے. یعنی لوگوں کی چاہتیں, لوگوں کی ضرورتیں, لوگوں کی خواہشات, لوگوں کے اپنے تمنائیں, لوگوں کے اپنے مطالبات ہر طرح کے ہو سکتے ہیں نا, ہر طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک بچہ ہے, اپنے لیے وہ چیز طلب کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ. دنیا میں باپ اس کو بہلاتا ہے, ماں اس کو بہلاتی نہیں, کچھ اور دے کے, ایسے کر کے, ویسے. مقصد یہ کہ اسے یہ, اس کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ خواہش اس کی پوری کر دی تو اس کے لیے نقصان ہوگا, اس خواہش کو پورا کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہے. لہذا کیا ہے, اس خواہش کو ڈائیورٹ کر دیا, اس کے کہیں اور, اسے جو ہے کہیں اور اس طرف کسی اور رخ پر اسے لگا دیا, کچھ کر دیا, یا یہ بہلا دیا, جو بھی کچھ ہے, یا نہیں کیا. ایسا بھی ہے, بڑے ہو گئے, اب تو بہلتے بھی نہیں ہیں, اب تو بہلتے بھی نہیں ہیں, لیکن پتا ہے کہ صاحب یہ نہیں ہوگا, یہ کام نہیں ہے. اور صاحبزادے کہتے ہیں ابا 1 2 5 دلا دو, دلا تو سکتے ہیں, لیکن پتا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کے آئیں گے یہ, اور پتا بھی ہے, یہ معلوم بھی ہے, ساری چیزیں بھی ہیں, کس لیے یہ. اب ابا جو ہے, اب بچے دیکھو سب کچھ ہے ان کے پاس پیسے بھی ہیں, ان کے پاس یہ بھی ہے, اور یہ کر بھی سکتے ہیں, نہیں کرتے ہماری. اب وہ اس کی محبت میں نہیں کر رہا ہے, یعنی اس کی بہبود کے لیے نہیں کر رہا,
اور 50 چیزیں، 50 مثالیں، 100 مثالیں، سینکڑوں ہزاروں نکالیں گے آپ صبح صبح اٹھا کے بھیج دیتے ہیں. ہر دیکھو فلاں کا بچہ سوتا ہے، ہمارے ابا تو اٹھا کے بھیج دیتے ہیں. چھوٹا چھوٹا بچے بھیج رہے کس لیے؟ آپ کے پیش نظر ہے کہ یہ ضروری ہے، مستقبل ہے ان کا، یہ چاہتے ایسا کر رہے ہیں. یہ مقصد یہ کہ حکمت ہے نا، یہ محدود. اللہ کی حکمت لا محدود. اللہ کی حکمت کیا؟ اصل حکیم وہی ہے الحکیم. تو وہ جانتا ہے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لیے ہم تو کہتے ہیں نا یہ کیوں نہیں، یہ بس یہ بھی اور یہ بھی. اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے اچھا سکھاتا بھی ہے. قرآن مجید تو اللہ کی کتاب ہے نا، اسی سے پتہ چلے گا، اسی سے اللہ کی باتیں، اللہ کی حکمت، اللہ کی قدرت سب اس سے ہمارے سامنے آتی ہے، واضح ہوتی ہے. آپ دیکھیے سورہ کہف کے اندر جہاں وہ خضر علیہ السلام کا واقعہ سامنے آ جاتا ہے، تو جب اسے بچے کو قتل کر دیتے ہیں، قتل کر دیا ہے نا، اور رسول میں صاحب ذرا دیکھو تو صحیح، یعنی یہ معاملہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کے یہ کہتے ہیں یہ کہ ناحق قتل. اب پھر جب وہ اس کی توجیہ کرتے ہیں، جب اس کی بات بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حکم سے کہ اپنی مرضی سے اپنی قدرت سے نہیں کیا، یعنی اللہ نے انہیں اس کام پر مامور کیا ہے کہ اللہ کی مشیت کا نظام اس کے لیے جو کل پرزے ہیں ان میں سے ایک ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ اس کا باپ ایک نیک آدمی ہے، اس کے والدین جو ہے نیک ہیں، اور ہمیں ڈر تھا کہ یہ بچہ آگے بڑا ہوگا سرکش ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ انہیں دکھ پہنچائے گا. اب انہیں پتہ نہیں کہ تو مسئلہ بننے والا تھا، اللہ نے پہلے اس کو جو ہے اللہ اس سے بہتر انہیں عطا فرمائے گا. اب یہ تو اللہ بتا رہے تو پتہ چل رہا ہے، اور 50 معاملات ہیں آدمی کے کیا کیا ہونا ہے، کیا چیز ہے. تو یہی بات ہے کہ جب آدمی اللہ پر اعتماد کرتا ہے، یعنی ایمان اعتماد کا دوسرا نام ہے، ایمان اعتماد کا دوسرا نام ہے. کس کس کو اعتماد ہے بھائی؟ سوچو تو صحیح. مجھے تو اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنی ذات، اپنی خواہش، یعنی اللہ پر اعتماد جب ہوتا ہے نا کہ اللہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. جب معاملہ طے ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے بات، اب یہ بات بھروسہ ہے نا، یہ بھروسہ ہو گیا. اب کہتے ہیں جو بھی خیر ہے عطا فرما دیجیے، جو شر ہے اس سے بچا لیجیے. تو بہرحال اس اعتبار سے، اس حوالے سے وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ جو خیر تو نازل کر دے میں اس کا محتاج. اب کیا ہے، کیا شکل ہوگی، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، کیا زبردست نظام ہوا تھا. یعنی آپ دیکھیں کس طرح لمحوں کے اندر گھر بھی مل گیا، رشتہ بھی ہو گیا، نوکری بھی مل، سارے دلدر دور کر دیے. یعنی اللہ کی شان کیا. تو غرض یہ کہ یہ تو بات، تو یہ ایاک نستعین کا معاملہ جو ہے بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے. اگر انسان در بدر کی خاک چھانے اور جو اصل در ہے وہی نہ جائے تو کیا ہوگا. یعنی معاملہ جو ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یعنی سب کے ادھر سے ادھر سے جہاں سے جو اصل ہے، جو بتاتا ہے کہ یہ ہے راستہ، یہ ہے راستہ مسائل کے حل کا، یہ ہے راستہ تمہارے معاملات کی درستی کا، یہ ہے راستہ دنیا میں کامیابی کا. آخرت تو اپنی جگہ پر ہے، دنیا کی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی تو جب موضوع اس طرح بنے ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کتنے وہ کہتے ہیں نا ہندوؤں نے کتنے معبود بنا رکھے ہیں، ہندوؤں کے معبود کتنے. جہاں دیکھیں جہاں طاقت کا کوئی ہلکا سا بھی کوئی تاثر نظر آتا ہے تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کا الہ بن جاتا ہے، وہ ان کا الہ بن جاتا ہے، وہیں بیٹھ جاتے ہیں. ہر جگہ ادھر بھی ادھر بھی رسم و رواج کے اس کے اسیر. مسلمان بندہ آزاد ہے، بندہ آزاد ہے. صرف ایک اللہ کی بندگی ہے، صرف ایک اللہ کی بندگی ہے. اور اس بندگی کی شان کیا ہے؟ کہتے ہیں علامہ اقبال کہتے ہیں مقام بندگی دے کر نلوں شان خدا بندی.
یعنی جھوٹی ہے نا شان خدا میں، خدا میں، لیکن خان بندگی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق اس بنیاد پر، یعنی انسان کی جو اصل جب اللہ سے واقعی اس کا کنیکشن جڑ جائے اور صحیح معنوں میں اس کا تعلق قائم ہو جائے، تو پھر دیکھیے پھر معاملات اس کے اندر کتنے اعتماد کے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر کس طریقے سے اس کی زندگی اطمینان، جو کہا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہم پتہ نہیں کہاں تلاش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دلوں کا اطمینان اللہ کی ذات میں ہے، تو وہ یہی چیز ہے کہ اس کے ساتھ پھر آدمی اعتماد کے ساتھ جب کسی پر اعتماد کر کے پیچھے چلتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو ایاک نستعین، تو اب یہ صفت علم کی بات ہو گئی، صفت رحمت، صفت قدرت اور صفت حکمت، کہ حکمت کے ساتھ کرے گا، ایسے نہیں الٹپ میرا فائدہ آپ کو نقصان ہے، یہ کون سا فائدہ، یہ بات ہوئی ہے۔ تو اللہ تو ساری کائنات کا رب ہے نا، ساری کائنات کا رب ہے، تو اسے یہ سب دیکھنا ہے، سارے معاملات میں میں تو اپنی ناک کے آگے دیکھ ہی نہیں سکتا، مجھے تو اپنی خواہش کے ساتھ کے علاوہ معاملہ ہی نہیں پتا ہے، میں کیا سوچتا ہوں وہ کیا دیکھتا ہے، یعنی چیزیں کیا میرے لیے مضر ہے کیا، تو یہ چیزیں درکار ہیں، یہ کہیں نہیں ہے، اللہ کے سوا کہیں نہیں ہے، کہیں بھی یہ جو ہے یہ سارے معاملات، تو یہ بنیاد ہے کہ اللہ کے ساتھ جب آدمی کہیں اور جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں بھی ہے، یا تو یہی ہے یا یہاں بھی ہے، یعنی جو معاملہ ہے یہ، اور یہ شرک ہو جاتا ہے یہاں بھی ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھیے یہ کیا ہے، عبادت کے ساتھ بات ہوئی نا شروع، سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، آیت 60 ہے سورہ مومن کی، آپ کہہ دیجئے تمہارا رب کہتا ہے، یہ تمہارا رب قال ربک، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، ادعونی، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، اور جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل کر دیے جائیں گے۔ یعنی یہ عبادت کس کو قرار دیا یہاں پر، دعا کو قرار دیا، دعا کا نا مجھ سے مانگو، دعا مانگو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے مانگو اللہ دے گا، اور پھر اس کے بعد کیا کہہ دیا، اس کے بعد پھر مزید یہ بھی کہہ دیا کہ جو میری عبادت سے، یعنی دعا عبادت ہے، یہ بات ہو رہی ہے، دعا عبادت یہ ہے نا، اور حدیث تو ہے اپنی جگہ پر، بلکہ حدیث تو اس سے اور بلند بات کرتی ہے، دعا مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، جوہر ہے، عبادت کا جوہر، کسی چیز کا جو حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ کی یہ صفات، اللہ کے ساتھ بھائی وہاں جاتے اسی سے امید ہے، اسی سے کا خوف اسی کے ساتھ ہے، یہ چیز وابستگی کا معاملہ ایمان کی بات ہے۔ تو یہ جب دعا عبادت ہے تو عبادت تو اللہ کی ہے، پھر کسی اور سے دعا مانگنے کا سوال پیدا ہوتا ہے، پھر اسی کی عبادت بھی ہو جائے گی، معاملہ بھی ادھر چلا جائے گا، ایسا ہی ہے نا۔ اسی نے کیا کہا ہے کہ کافروں کی دعا ایک گمراہی ہے، سوائے گمراہی اور کچھ نہیں، الا فی ضلال کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، تو کس بنیاد پر ہے یہ ضلال کا جو لفظ ہے، گمراہی کی جو بات ہے، یہ کس بنیاد پر ہے؟ اس لیے کہ اللہ سے نہیں مانگتے، ادھر ادھر مانگتے ہیں، گمراہی ہے، اللہ سے مانگنا عبادت، اور اللہ کے ماں سوا گمراہی معصیت، یہی معاملہ ہے نا۔ جب یہ عبادت ہے تو اللہ ہی کی ہے نا، پھر یہ اسی اعتبار سے واقعہ بھی یہی ہے، تو اس طرح سے ان کی اسے کیا کا گمراہی ہے۔ تو یہ چیز ہمارے سامنے واضح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ بات۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ مزید سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، یعنی بڑا جھنجھوڑنے والا سوال ہے یہ، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بھائی بتاؤ، یعنی ادھر ادھر بھٹکنے والے کسی فرد کے بارے میں اللہ سے پوچھتا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کہیں اور جانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جب آدمی کہتا ہے یہاں کوئی کمی ہے نا، کوئی کسر ہے، کوئی بات ہے، سنتا نہیں ہے، دیتا نہیں ہے نہیں، کیا ہے، کوئی مسئلہ تو ہے نا۔ جب بات آتی ہے وہ بھی وہ کہتا ہے، یعنی سنتا نہیں ہے، دیتا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے، قرآن مجید میں کہہ رہا ہے مجھے پکارو، اچھا کوئی مسئلہ، کوئی دیر، کوئی مسئلہ، وہاں کیا بات ہے یہ؟ پھر کہا، یعنی ہر مسئلے کا حل دے دیا،
سورہ بقرہ میں آیت 186 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ، آپ سے اور جب سوال کریں کہ میرے بندے، اللہ نے نہیں کہا اس کے بندے، سب کو اللہ نے، سارے سب کو اللہ نے اپنا، سب ہے ہی اللہ کے عبادی، میرے بندے تم سے پوچھیں انی، میرے بارے میں جب پوچھیں تو کیا جواب دو؟ فإنی قریب، میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں۔ کہا نا کہ ان ربی قریب مجیب، قرآن مجید میں میرا رب قریب بھی ہے اور دعاؤں کا سننے والا بھی ہے۔ کہہ رہے ہیں ابراہیم السلام کہہ رہے ہیں ان ربی قریب مجیب، دعا کرتے ہیں میرا رب قریب بھی، دعاؤں کو سننے والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں یہاں پر، تو یہ بات چل رہی ہے کہ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہو فإنی قریب، میں قریب ہوں ان کے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ اور سننے کا مطلب یہاں پورا کرنا ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں نا آپ تو سنتے ہی نہیں ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی آپ تو کوئی مطلب مسئلہ حل نہیں کرتے، سنتے ہی نہیں ہے، یعنی ہماری بات نہیں سنتے، ہمارا مسئلہ حل نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں کسی سے 50 دفعہ سنتے ہی نہیں ہے بات، یعنی مانتے نہیں، یہ مطلب ہوتا ہے نا اس کا، یہ تو سنتے ہی نہیں ہماری، سن تو کان تو ہے، سن رہے ہیں لیکن مان نہیں رہے۔ تو اللہ کا سننا معیاری، اجیب دعوت، اسی سے مستجاب الدعوات ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس سے استجاب جو ہے قبول کرنے کے اس میں آتا ہے، اللہ سنتا ہے، قبول سن لیا اس نے، سن لی اللہ نے اس کی بات۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، سن لی اللہ نے اس کی بات جہاں آپ سے مجادلہ کر رہی ہے اپنے شوہر کے، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، سن لی تو اللہ سن لیتا تو معاملہ ہو جاتا۔ تو کیا کہا کہ قریب ہوں، سنتا ہوں۔ اب یہ تو کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا، یہاں تو یہ نہیں کہا جب میرے بندے پوچھیں تو پھر آپ یہ بتائیں ان کو، اچھا تھوڑا سا یہ براہ راست۔ تو جب یہ سارے معاملات خود بتائے جا رہے ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری رگے جہاں سے زیادہ قریب ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا دل میں تصویر ہے یار، جب جھکائی گردن، جب جھکایا گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو یہ جو بات ہے کہ اللہ سے بات کرنا، یعنی اللہ کوئی دور ہے کیا؟ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی طرح کوئی پروٹوکول اس معاملے میں اللہ نے مقرر نہیں کیے کہ اس کام کے لیے آپ کو یہ سارے پروٹوکولز اختیار کرنے پڑیں گے، کوئی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب جیسے جہاں، یعنی دعا مانگنے کے لیے کوئی وضو کی ضرورت ہے، دعا مانگنے کے لیے قبلہ روح ہونے کی ضرورت ہے، ضرورت تو نہیں ہے، آپ کیجیے بڑی اچھی بات ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے کہ بھائی آپ دعا مانگ نہیں سکتے، آپ کا وضو نہیں ہے، آپ دعا مانگ نہیں سکتے، آپ قبلہ رو نہیں ہے، جہاں چاہتا ہے دعا مانگتا ہے۔ ماں کہا نا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے۔ اب یہ سب چیزیں ہیں نا، کیا اس کے علاوہ کوئی اور انسان کی کوئی اور کیفیت ہوتی ہے؟ کھڑے بیٹھے لیٹے، بھائی ان میں سے کسی ایک حال میں ہوگا تو ساری حالتیں بیان کر دی، کسی بھی طرح لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، جہاں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جہاں یہ سارے معاملات ہیں، اور پھر بات بھی یہی کہ قدرت بھی اصل اسی کی ہے، علم بھی اسی کا، حکمت سب کچھ وہی ہے، تو پھر الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ اب پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ خود ہی، یہ ساری باتیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ خود ہی بندے سے پوچھ رہا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو یہ بنیادیں ہیں، یہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ بنیادیں ہیں کہ ایاک نستعین، تیری تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیر بے ہدف جو ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ یہ جو اللہ کے سوا ادھر ادھر بھٹکنے کی بات، تیر بے ہدف، کوئی ہدف نہیں ہے اس کا، ضائع۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے یہ سب باتیں، دعا کا تو اپنا خود ایک الگ موضوع ہے کہ دعا کی پوری بات ہو، یہاں تو یہی بات ہے کہ اللہ سے مدد طلب کرنے کا جو اقرار اور اعلان ہے اس پر یکسو ہوا جائے کہ واقعہ ہے یہ، یعنی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، اسی لیے کہلوایا جا رہا ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک آدمی اپنی ضرورت کے اعتبار سے جہاں وابستہ ہوتا ہے وہیں سے پھر اس کا سارا معاملہ چلتا ہے، جس کے ساتھ
اسی کی سنتا بھی ہے، اسی کے ساتھ مام، اسی کی رضا کی بندی کی فکر. اب پتہ کریں بہت ناراض ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، بہت ناراض ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے. بظاہر دنیا سب سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے اصل، پھر بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ بات ہے نا کہ جس سے آدمی وابستہ ہے تو ایک لمیٹڈ، یعنی جہاں تھوڑا معاملہ بھی تو آدمی کہتا بھائی اس حد تک اس کی بات سنیں گے، ایسا نہیں کہ ہر بات سنیں گے اس کی ہر جگہ ہر معاملے میں. تو یہ معاملہ جو ہے پھر آدمی، لیکن جب وہ سمجھتا ہے یہی ہے تو پھر سب کچھ کرتا ہے، پھر معاملہ اسی طرف چلا جاتا ہے. پھر وہ جو ہے پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ کے بندے کے بجائے اس کے بندہ بن جاتا ہے، یعنی کیفیت شیطان اسے ادھر لے جاتا ہے. تو اسی لیے یہ تعلق بھی اللہ کے ساتھ ہمارا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ جو معاملہ اگر درست ہو جائے تو انسان کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، انسان کی پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ یہ تعلق رکھتا ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی مسئلہ، کوئی درپیش، کوئی پروٹوکول، کوئی مسئلہ، کوئی ایسا معاملہ کہ جہاں کوئی رکاوٹ ہے، ایسا نہیں ہے. وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اپنا معاملہ اللہ ہی کے حوالے کر دیتا ہے. تو قرآن یہی بتاتا ہے. یہاں پر یہ سارے قرآن مجید میں یہ سب چیزیں تفصیل کے ساتھ کہا تھا. نہیں تو یہ یہاں تو اس کے خلاصے کی بات تھی نا، کھول رہے ہیں اس خلاصے کو، ورنہ اس کی تفصیل تو یہیں پر آئے گی. اللہ کہتے ہیں یہ ان کو پکارتے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے نہ نقصان. بھائی دو ہی چیزیں ہیں، نفع نقصان سے ڈرتے ہیں، کوئی نقصان نہ ہو جائے. یعنی آدمی ڈرتا ہے اس بات سے، اور نفع کا معاملہ یہ ملنا ہے، یہ ملے گا. تو یہ سارا سر رشتہ جو جڑا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، یہ معاملہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں. تو اللہ ہی سے مدد مانگنا، اللہ ہی سے. تو مدد مانگنے کی بات ہو رہی ہے، اسی میں دعا کی بات بھی آئی ہے. مدد مانگنا تو جتنے چیزیں اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، یعنی اس اعتبار سے، اور حقیقت بھی نہیں ہے کہ اللہ ہی سے. جہاں ایاک نستعین واضح بات ہے، جہاں چلے جائیں جو ترجمہ اٹھائیں جو چیز دیکھیں. میں تو آپ کے سامنے مادے کے ساتھ اون کے لفظ کے ساتھ ہی بات کی ہے. اون جو آپ پشت بنا ہوتا ہے، جو مدد کرنے والا ہوتا ہے، اسی سے آوان ہے، اسی سے تعاون ہے، اسی سے استعینو ہے، اسی سے استعانت ہے، اسی سے مستعان ہے. یہ سارے لفظ دیکھ لیجیے جہاں بھی ہیں یہی ہے کہ ہاں مدد کا معاملہ ہے. تو جتنے بھی سب نکلتے ہیں سب اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جا کے سب اللہ کے ساتھ جا کے جڑ جاتے ہیں. اس اعتبار سے جہاں بندوں کا معاملہ آتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی. یہ آپس میں تعاون جو ہے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہونا ہے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں کوئی تعاون نہیں ہے. تو یہ آپس کے معاملات کی بات کہہ دی. ورنہ جتنا اس کی بات ہے، استعانت کی بات ہے، مستعان کی بات ہے، یہ سب بات جو ہے یہ سب اللہ کے ساتھ ہے. یا اللہ نے جو طریقے بتا دیے اس اعتبار سے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کو. مدد کرے گا کون؟ اللہ کرے گا. نماز مدد نہیں کرے گی، نماز مدد تو اللہ کرے گا، لیکن یہ اس کے لیے ادھر جانے کی بات ہے. یہ راستہ ہے یہ تمہارے لیے. تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آتی جائیں گی سامنے. تو آج کی بات یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 2 منزلیں طے ہو گئی ہیں، اب آخری منزل سورہ فاتحہ کی رہ گئی. 3 حصے تھے نا، تو 2 حصے پورے ہوئے اور تیسرا حصہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ اس کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم.